شروع اللہ کے نام سے اور کروڑ ہا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کارڈینیٹ ٹیبلٹ کے بارے میں۔ کارڈینیٹ ٹیبلٹ 2.6 mg اور 6.4 mg دونوں mg میں اویلیبل ہوتی ہے۔ یہ ایٹکو فارما کی ایک پروڈکٹ ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک ویزو ڈائلیٹر ہے جو خون کی نالیوں کو کھلا کر دیتی ہے۔ اس کے مکمل کام کرنے کی کس طریقے سے یہ کام کرتی ہے اور اس کی افادیت کو معلوم کرنے اور اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں دل کی جو کیمسٹری ہے، جو دل کی اناٹمی ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دل ہمارے جسم کے اندر ایک آرگن ہے جو تمام جسم کو خون مہیا کرتا ہے، یہ پمپ کرتا ہے خون اور یہ سارے جسم کو خون کی سپلائی ہوتی ہے۔ اب جو دل ہے وہ اٹ سیلف بھی مسل سے بنا ہے اور اس کو خود کو بھی خون کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے جو میٹابولزم کا کام ہے وہ کر سکے اور اس کو آکسیجن اس کے مسل کو فراہم ہو سکے۔ جب بھی ہم کوئی ایکسٹرا کام کرتے ہیں تو دل کو ایکسٹرا خون کی سپلائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے مریض جن کی خون کی نالیاں کم ہوں اور وہ ہارٹ کے پرابلم کا شکار ہوں، جب بھی وہ کوئی ایکسٹرا کام کرتے ہیں، کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ان کے دل کے اندر ان کے چیسٹ میں پین شروع ہو جاتا ہے، جس کو انجائنا پین بھی کہتے ہیں، چیسٹ پین بھی کہتے ہیں۔ وہ ہوتا اس وجہ سے ہے کہ کیونکہ دل ضرورت سے زیادہ کام کرتا ہے اور اس کو آکسیجن کی سپلائی زیادہ چاہیے ہوتی ہے، لیکن جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں وہ باریک ہوتی ہیں، تنگ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے مطلوبہ جو خون ہے وہ دل کے مسل کو نہیں مل سکتا اور اسی طرح مطلوبہ جو آکسیجن ہے وہ دل کے مسل کو نہیں ملتی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ دل کا مسل جو زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر آکسیجن کی کمی پیدا ہو جاتی ہے اور لیکٹک ایسڈ جو دل کے پٹھے ہیں، دل کے مسل ہیں، اس میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ایک درد کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی وقت کوئی بہت زیادہ کام کر لیں، بہت زیادہ رننگ کر لیں، بہت زیادہ وزن اٹھائیں یا ایکسرسائز کر لیں تو ہمارے جو مسلز ہیں، بازو کے مسلز ہیں یا ٹانگوں کے مسلز ہیں، ان میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ 2-3 دن رہتا ہے، جس کو عموماً پنجابی زبان کے اندر یہ بھی کہتے ہیں کہ کھلیاں پڑ گئی ہیں۔ اور وہ درد جو ہے وہ بالکل اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر مسل کے اندر لیکٹک ایسڈ جو ہوتا ہے وہ ڈپازٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح دل کے مسلز کے اندر بھی چونکہ ان کو آکسیجن کی سپلائی پوری نہیں مل رہی ہوتی اور انہوں نے زیادہ کام کیا ہوتا ہے تو دل کے مسلز کے اندر لیکٹک ایسڈ ڈپازٹ ہو جاتا ہے۔ اب ان کو درد شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے کام شروع ہوتا ہے اس دوا کا۔ جب بھی دل کے مریض کو دل کے اندر درد ہوتا ہے تو وہ یہ گولی کھاتے ہیں۔ یہ گولی ایمرجنسی کے لیے بھی دی جاتی ہے اور کچھ کنڈیشن کے اندر ڈیلی روٹین میں بھی دی جاتی ہے۔ ایمرجنسی کنڈیشن کے اندر اس وقت دی جاتی ہے جب کسی مریض کو کبھی کبھی کوئی درد ہوتا ہے، جیسے ہی مریض کو اس کے چیسٹ کے اندر پین محسوس ہوتا ہے وہ گولی کھا لیتا ہے۔ گولی کھانے کے کچھ ہی دیر بعد جو اس کے ویسلز ہیں، جو اس کی خون سپلائی کرنے والی شریانیں ہیں، وہ کھلی ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں جو خون کی سپلائی ہے وہ دل کے مسل کو زیادہ ہو جاتی ہے اور خون کی سپلائی کے ساتھ آکسیجن کی سپلائی ہوتی ہے جو لیکٹک ایسڈ بنا ہوا ہوتا ہے اس کو ڈرین آؤٹ کر دیتا ہے اور جو پیشنٹ ہے وہ ویل بینگ محسوس کرتا ہے، اس کے دل کا جو درد ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب کچھ کنڈیشن کے اندر تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی مریض کو درد ہوتا ہے، لیکن اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض کو دن میں 6-7 دفعہ بھی درد ہو سکتا ہے، ذرا سے کسی چلنے پھرنے سے بھی درد ہو سکتا ہے یا کوئی بھی جذباتی کیفیت کی وجہ سے بھی اس کے دل میں درد ہو سکتا ہے۔ تو ایسی کیفیت کے اندر بار بار اس دوا کا استعمال تو نہیں کیا جا سکتا، تو ڈاکٹر اس کی ایک مینٹیننس ڈوز رکھ دیتے ہیں کہ آپ ایک گولی صبح کھا لیں یا کچھ کنڈیشن کے اندر اس کو ایک گولی صبح اور ایک گولی شام کر دی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل کی جو شریانیں ہیں وہ کھلی رہتی ہیں، دل کے جو مسلز ہیں اس کو متواتر خون کی سپلائی ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا جو چیسٹ پین ہے وہ نارمل رہتا ہے اور چیسٹ پین نہیں ہوتا۔ اچھا، اس دوا کے استعمال کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ دل کی نالیاں کھلی ہو چکی ہوتی ہیں تو دل کی دھڑکن جو ہوتی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بیٹا بلاکرز دیے جاتے ہیں، جیسے کہ عموماً آج کل اسی کارڈینیٹ کے ساتھ کارویڈا 6.25 یا کارویڈا 3.25 اس طرح کی mg جو ہوتی ہیں یہ دی جاتی ہیں۔ کارویڈا ٹیبلٹ کا استعمال کروایا جاتا ہے تاکہ دل کی جو دھڑکن ہے اس کو متوازن کیا جائے۔ اگر اس دوا کے کارڈینیٹ کے ساتھ کارویڈا کا استعمال نہ کروایا جائے تو دل کی دھڑکن بے ترتیب اور زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ہارٹ اٹیک یا انجائنا کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے مینٹیننس ڈوز کے طور پر اس کارڈینیٹ کے ساتھ کارویڈا کا استعمال بھی کروایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دوا جیسے کہ لو پلیٹ پلس یا نو کلاٹ یا لو پلیٹ 75 mg اس کا بھی استعمال کروایا جاتا ہے تاکہ جو خون کی جو روانی ہے وہ بہتر ہو سکے، شریانوں میں، دماغ کی شریانوں میں
خون کی روانی بہتر ہو سکے اور کوئی کلوٹ اگر ہو تو وہ ختم ہو جائے اور خون پتلا ہو جائے اور خون کی روانی بہتر ہو جائے۔ جیسا کہ پہلے بھی ایک ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا ہے لو پلیٹ کو اور نو کلوٹ کو، کہ یہ خون کو پتلا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس دوا کے ساتھ یہ کمبینیشن دوا جو ہوتی ہے یہ ڈاکٹر عموماً تجویز کرتے ہیں۔ کارڈینیٹ کے ساتھ کارویڈا کا استعمال بھی کروایا جاتا ہے اور لو پلیٹ یا نو کلاٹ کا استعمال بھی کروایا جاتا ہے۔ تو ایسے مریض جو اس دوا کا استعمال کر رہے ہوں اور ڈاکٹر نے ان کو یہ دوائیں ساتھ لکھی ہوں تو ان کو چاہیے کہ تمام ادویات کا استعمال ساتھ ساتھ کیا کریں۔ اس کی جو اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں، چونکہ یہ ویزو ڈائلیٹر ہے تو اس کے استعمال سے بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ جو فلیشی سکن ہو سکتی ہے، جسم کے حصوں کے اندر جو سکن ہے وہ تھوڑی ریڈنس ہو سکتی ہے، چہرے پہ ریڈنس ہو سکتی ہے، یا کچھ کنڈیشنز کے اندر متلی یا دل گھبرانے یا سر چکرانے کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ مریضوں کے اندر اس کے استعمال سے بعض اوقات ناک سے بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ کافی جو ہوتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں اور کنٹرول ہو جاتے ہیں اور مریض کو کوئی زیادہ سائیڈ ایفیکٹ محسوس نہیں ہوتے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔